الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ توبہ کے اندر ہم موجود ہیں اور غزوہ تبوک کا سلسلہ چل رہا تھا. جیسا کہ آپ کے سامنے کل ذکر کیا گیا تھا کہ چھٹے رکوع سے لے کے 16ویں رکوع تک تقریباً 11 رکوع جو ہیں وہ غزوہ تبوک سے متعلق ہیں. معاملہ یہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے اور یہ اپنی حیثیت میں نہایت اہمیت کا حامل ہے. رومیوں کی طرف سے پیش قدمی کی خبر پہنچی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور رہا ہے کہ جنگی حکمت عملی کے تحت آپ ہمیشہ پوری تفصیلی بات جو ہے وہ لوگوں میں عام نہیں فرماتے تھے، بلکہ اشارتاً کنایتاً گفتگو کا آغاز کر دیا کرتے تھے، کچھ باتیں بتا دیا کرتے تھے. لیکن اس غزوے کی کیفیت جو تھی وہ تھوڑی سی مختلف تھی، کیونکہ اس میں نہایت طویل سفر تھا. یعنی تبوک جو ہے وہ 800 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، یعنی کہ یہاں سے ملتان جانا سمجھ لیجیے. 1 مہینے کا سفر تھا، یعنی 15 دن جانے کے اور 15 دن آنے کے، اور شدید گرمی کا عالم تھا، فصلیں پکی ہوئی تھیں، کوئی بھی معاملہ جو تھا نا وہ سازگار نہیں تھا. شدید گرمی کے اندر اور اتنی دور کا سفر اور زاد راہ بہت ہی مختصر. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اعلان عام تھا، تمام لوگوں کی شرکت تھی اور دشمن کی تعداد بہت کثیر تعداد میں دشمن تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات کو کھول کر بیان کر دیا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو صحابہ کرام جمع ہوئے تو ان میں سے یہ سمجھیے کہ 3 جماعتیں ہو گئیں. نمبر 1 تو وہ صحابہ کرام جو حسب سابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا، سمعنا و اطعنا، اپنے آپ کو پیش کر دیا. کیسے یہ حالات، معاملات، جو بھی چیزیں تھیں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. دوسرے صحابہ کرام میں سے چند افراد تھے کہ جو اپنی غفلت یا سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، جو پکے سچے مومن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزووں میں شریک رہے، اس غزوے میں وہ پیچھے رہ گئے، جن کا ذکر آگے آئے گا. تیسرا گروہ منافقین کا تھا کہ چونکہ معاملات سازگار نہیں تھے، رومیوں کے ساتھ لڑائی کے اندر خطرات بھی بہت تھے، پھر اتنی دور کا سفر تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ 18 لوگوں میں 1 اونٹ تھا سواری کے لیے، یعنی ایک شخص کا نمبر آتا تو پھر 17 لوگوں کے بعد اس شخص کا دوبارہ نمبر آتا. تو ان منافقین نے تو اپنے بہانے تراشے اور وہ اس غزوے سے پیچھے رہ گئے. اس گفتگو کے اندر جو یہ والا سیشن ہے، اس میں اللہ رب العزت نے منافقین کے حوالے سے سخت انداز کے اندر ان کو تنبیہ بھی فرمائی ہے اور ان کے معاملات کو کھول کر واضح کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے ایمان والے ان باتوں کو سمجھ لیں کہ یہ منافقین کی صفات جہاد کے تعلق سے کیا ہوتی ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. فرمایا ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تم اس آخرت کے بدلے میں اس دنیا کی زندگی کے اوپر مطمئن ہو گئے اور راضی ہو گئے ہو. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، متاع قلیل ہے. یعنی کہ اس سے اندازہ لگائیے، فرمایا جاتا ہے کہ ایک انسان اپنی انگلی اگر سمندر کے اندر ڈالے اور سمندر سے جب آپ انگلی کو واپس نکالے تو وہ دیکھے کہ وہ کتنا پانی لے کے لوٹتی ہے. دنیا اور آخرت کا کوئی تقابل نہیں ہے. فرمایا اللہ تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے تو تمہیں اللہ رب العزت سخت ترین عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ دوسری قوم لے آئے گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی اور اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے. فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ. اصول اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان کی چونکہ جہاد کے لیے نکلنے کی نیت ہی نہیں تھی تو انہوں نے اس کی تیاری نہیں کی. اللہ رب العزت نے پھر ان کو یہ توفیق ہی نہیں دی. فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، ان سے کہہ دیجئے کہ تم بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو ذہن میں لے کر آئیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے نہ کبھی قتال کیا، نہ جہاد کیا اور نہ اس کے دل کے اندر کبھی اس کا گمان گزرا، تو وہ نفاق کی ایک شاخ پہ مر گیا. اور یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ منافقین کا معاملہ یہ ہوتا ہے، چونکہ ان کی نکلنے کی نیت نہیں ہوتی تو یہ اس کی تیاری نہیں کرتے. فطری سی بات ہے کہ جب انسان کوئی عزم کرتا ہے، کوئی اس کی مہم ہوتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے.
یعنی کہ جو مومن کے دل کے اندر جو شہادت کی تڑپ ہوتی ہے، جو اس کی نیت ہوتی ہے، اس کا اظہار اس کی تیاری کی صورت میں ہوتا ہے، جو کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے۔ یہ نہایت اہم اصول کی طرف نشاندہی فرمائی گئی۔ بعض منافقین ایسے تھے، جد بن قیس کا واقعہ آتا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، وہ اتنی ڈھٹائی سے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آپ روم کی طرف جا رہے ہیں، وہاں کا تو حسن بہت مشہور ہے، میں کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جہاد سے پیچھے رہ کے جو تم بہانہ تراش رہے ہو تو فتنے میں تو تم پڑ چکے ہو۔ تو آپ دیکھیے شیطان ہمیں بھی اسی انداز سے گمراہ کرتا ہے کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ اگر میں داڑھی رکھ تو لوں، لیکن اس کا جو تقاضا ہے وہ میں ادا نہیں کر پاؤں گا۔ پھر اس کے ایک تقاضے ہوتے ہیں، میں یہ نیکی کا کام تو کر لوں، میں دین علم حاصل کرنا تو شروع کر دوں، لیکن پھر میں اس پہ عمل نہیں کر پاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں تقوی کوٹڈ بہانے، یعنی کہ یہ کیسی بات ہے کہ میں داڑھی رکھ تو لوں لیکن اس کا میں تقاضا پورا نہیں کر پاؤں گا، یعنی کہ یہ تو لا الہ الا اللہ میں نے پڑھ لیا، اب تو مجھے اس کے تقاضوں کو ادا کرنا ہے، میں تو اس بات کا پابند ہو گیا کہ میں اللہ کی شریعت کا پابند ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی تو مجھ پر لازم ہے۔ یہ منافقین اس انداز سے بہانے کیا کرتے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرے کان ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم ان کو جو بھی کہتے ہیں یہ ہماری بات پر یقین کر لیتے ہیں، یہ اس کی تحقیق نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے خیر ہے کہ یہ تمہاری تحقیق نہیں کرتے، تمہارے جو عذر ہوتے ہیں، بہانے ہوتے ہیں، ان کو قبول کر لیتے ہیں اور تمہارا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، تمہیں ذلیل اور رسوا نہیں کرتے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، صحابہ کرام میں سے جب اس جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور صحابہ کرام اپنے مالوں کو لے کر آئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جو اپنا بے تحاشا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، تو ان منافقین کا انداز یہ ہوتا کہ جب دیکھتے کہ بہت بڑی تعداد میں کوئی مال لے کر آیا تو یہ کہتے کہ دیکھو یہ دکھاوا کر رہے ہیں، دیکھو یہ ریاکاری کر رہے ہیں۔ اور سیدنا ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جو پورا دن مزدوری کرتے اور اس کے بعد وہ کھجور لے کر آئے جس کی جو وہ مقدار بنتی ہے وہ کوئی 1.25 کلو بنتی ہے، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے کہ تمہاری اتنی سی کھجور سے مسلمانوں کا کیا بھلا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ ان کے ساتھ تمسخر کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ بڑے خوش ہیں کہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اور یہ جہاد کے لیے نہیں جاتے اور کراہیت محسوس کرتے ہیں اور اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے جہاد نہیں کرتے۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور یہ باقی لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت شدید گرمی کا عالم ہے، اس حالت میں مت نکلو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، یہ جو جہنم کی گرمی ہے یہ بہت زیادہ سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے اندر جس آگ کو تم استعمال کرتے ہو یہ 70واں حصہ ہے، یعنی اس سے 69 درجے زیادہ جہنم کی آگ ہے جو اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی ہے۔ 3000 سال تک اس کو بھڑکایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے جس کیفیت کے ساتھ ان عذابوں کا اور جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ انسان کے سامنے وہ معاملات کھل کر آ جائیں، اور جب انسان اس چیز کو دیکھتا ہے تو پھر دنیا کی تکلیف اور پریشانی پر وہ پریشان نہیں ہوتا، پھر وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے یہ سامان کر رہا ہوں، پھر مجھے یہ گرمی، یہ تکلیف، یہ پریشانی نہیں ہوگی۔ 1000 سال اس کو جلایا گیا، اس کا رنگ لال تھا، اسے پھر 1000 سال جلایا گیا، اس کا رنگ سفید ہوا، پھر اسے 1000 سال جلایا گیا، وہ سیاہ رنگ کی آگ ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ کہ اس میں سے شعلے یا چنگاریاں ایسی نکلتی ہیں جیسے کہ محل ہوتے ہیں، اور جہنم نے اللہ رب العزت سے شکایت کی کہ میرا ایک حصے کو کھایا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ جو دنیا میں گرمی اور سردی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کے 2 سانسوں کی وجہ سے۔ فرمایا قل نار جہنم اشد حرا فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، فرماتے ہیں ان کو چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو تو تم ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو۔ اس جہنم کے معاملات، وہ غیب کی کیفیات، وہ ساری چیزیں اگر تمہیں پتہ چل جائیں۔
فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا. تم ان کے مال اور اولاد کو دیکھ کر ایمان والوں کہیں پریشان نہ ہو جانا، کسی حسرت میں نہ پڑ جانا کہ اللہ نے ان کو کیوں اتنا نواز رکھا ہے، کیونکہ یہ جو نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی، یہ آزمائش بن جایا کرتی ہیں، یہ عذاب کا باعث بن جایا کرتی ہیں. یہ اولاد جو نہایت محبت کے ساتھ ان کی پرورش ہوتی ہے، یہ بعض اوقات ان کے پیروں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی محبت پر اولاد کی محبت غالب آ جاتی ہے. انسان اولاد کی محبت کی خاطر اللہ کے حکم کو قبول نہیں کرتا. آج ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، صرف دنیاوی مال و متاع کے لیے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل، وہ بھی دنیا کی حیثیت سے، والدین حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں. دن رات محنت کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی پڑھائی، اپنے بچوں کے معاملات کو بہتر فرما لیں. فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ. یہ مال اور اولاد کو اللہ رب العزت بعض اوقات فتنہ اور آزمائش بنا دیتے ہیں. آگے سورہ کہف میں آئے گا، جو ایمان والے ہوتے ہیں اور ان کی جو اولاد ہوتی ہے، جب وہ آزمائش بننے والی ہوتی ہے، اللہ ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، ان بچوں کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے کہ ان والدین کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو. تو ایمان والوں کو یہ تنبیہ کر دی، سمجھا دیا کہ ان چیزوں کو دیکھ کے پریشان نہ ہونا، یہ اللہ رب العزت انہی کے ذریعے ان کو عذاب دے رہا ہے، ان کے لیے مشکلات کا سامان کھڑا کیا جا رہا ہے. فرمایا ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون. تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، یہ خوش ہوتے ہیں، تمہیں اگر آسانی پہنچتی ہے یہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور بڑی خوشی مناتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ان کے ساتھ نہیں گئے ورنہ آج ہمارے ساتھ بھی نقصان ہوتا. فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. ایمان والو، اللہ رب العزت کی تقدیر کے اوپر اپنا ایمان مضبوط رکھو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر وہ اللہ رب العزت کے پاس لوہے قلم میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. وہ اللہ رب العزت نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا، تمہیں وہی تکلیف آتی ہے. جب ایمان والا شخص کو کوئی بھی معاملہ پہنچے، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، اس کی جان میں، اس کے مال میں، اس کے کاروبار میں، جب اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تقدیر میں اسی انداز سے لکھ رکھا تھا، تو اس کے دل میں ایک رضا، ایک رغبت اور ایک سکون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے. ورنہ ان کی طرح پھر یہی معاملہ ہوتا ہے منافقین کی طرح کہ کاش ہم ان کے ساتھ چلے جاتے، ہمیں مال غنیمت ملتا، اور اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں گئے. یہ اگر کا سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے جب انسان اللہ رب العزت کی تقدیر کے اوپر ایمان لے آئے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تمہیں تکلیف پہنچ گئی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو تکلیف تم سے ٹل گئی، تم بچ گئے، یہ اتفاق نہیں، یہ تمہیں آ ہی نہیں سکتی تھی. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. تمہیں وہی پہنچتی ہے جو تمہارے لیے لکھ دیا جاتا ہے. فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم. منافقین کے حوالے سے فرمایا گیا، منافقین کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ 70 بار استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. منافقین کے جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جو ہے وہ حقیقی صحابی اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے. عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا. اب وہ صحابی رسول ہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ میرا والد منافق تھا، اور اس کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں. اندازہ لگائیے کتنی اہم ترین بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک عطا کیا اس کے کفن کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا. آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. سیدنا عمر آپ کا دامن پکڑ رہے تھے کہ اللہ کے نبی آپ نہیں جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ استغفار کریں یا نہ کریں. اور اللہ نے کہا تم 70 بار استغفار کرو، میں 70 سے زیادہ بار اس کے لیے استغفار کروں گا. اللہ کے سیدنا عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہے تھے. آپ نے جنازہ پڑھایا، اپنا کرتہ مبارک دیا، اپنا لعاب دہن دیا، اس کو دفنایا گیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتًا أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آپ ہرگز ان کے لیے نہ استغفار کریں گے اور نہ ان کے لیے آپ جنازے کے لیے کبھی کھڑے ہوں گے. اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا جنازہ پڑھا دیں، جس کے لیے اتنی اپنا کرتہ مبارک عطا کر دیں، جس کو اپنا لعاب دہن دے دیں، اگر اس کے اپنے سینے کے اندر ایمان موجود نہیں ہے، اگر اس نے خود اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، اس نے عمل صالح کو اختیار نہیں کیا، تو پھر اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام نہیں آئی.
اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام نہیں آئی۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں بعض اوقات کہ ہم نبی کی امتی ہیں، ہماری کوئی بات نہیں، ہمارے بہت لوگ جاننے والے ہیں جو بہت ہی نیک ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ اصل تو ایمان ہے جو انسان کے اپنے سینے کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، وہ اس کی اللہ کی معرفت اس کے اپنے دل میں ہونا ضروری ہے۔ والد کا نیک ہونا، دادا کا نیک ہونا، وہ اس شخص کو جنت میں لے کر نہیں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے پیاروں سے کہتے کہ تم اعمال کرنا، تم اعمال کو لازم پکڑنا۔ یاد رکھیے جب انسان نیک عمل اور اعمال صالحہ کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا، اللہ کی محبت طلب کرتا ہے، اللہ سے خوف اختیار کرتا ہے، یہ اعمال صالحہ انسان کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ جب انسان اعمال صالحہ کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، پھر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ضروری ہے کہ انسان کے اپنے اندر ایمان موجود ہو، وہ اپنی ذات کے اندر یہ کوشش کرے کہ اپنے اندر ایمان کو راسخ کرے اور عمل صالح کو اختیار کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ تبوک کے اعتبار سے منافقین کا رویہ اور ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے آیات کے اندر بیان فرمایا کہ ان کا کیا معاملات تھے۔ اب مومنین کا تذکرہ آ رہا ہے، جیسے کہ ابتداءً ذکر کیا گیا تھا کہ ایک تو منافقین کا گروہ ہو گیا تھا، ایک ان مومنین کا گروہ تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور جہاد کے لیے چلے گئے۔ بعض چند مومنین صحابہ کرام وہ تھے جو غفلت یا سستی کی وجہ سے اس غزوے سے پیچھے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے، اچھا وہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ رومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو وہ بھاگ گئے تھے، وہاں پر جو ہے وہ جنگ نہیں ہوئی، اور آپ صرف جو ایک سفر کی مشقت اور جو معاملات ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت صحابہ کرام کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ جب آپ مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ چند صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت دیکھی اور دریافت فرمایا تو بتایا گیا کہ یہ وہ صحابہ ہیں، سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے چند ساتھی تھے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر کسی عذر کے غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اب ان کے اندر وہ ندامت ہے، وہ شرمندگی ہے اور وہ احساس ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو لا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے تو ہم یہاں سے اٹھیں گے۔ اتنی شدید ندامت تھی ایمان والوں کے اندر، کیونکہ ان کا یہ وتیرہ نہیں تھا، ان کا یہ مزاج نہیں تھا، ایک بشری تقاضے کے تحت ان سے یہ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی ان سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کچھ نہیں کہتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل کر دیا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم، کہ وہ لوگ جنہوں نے اعتراف کر لیا، جو کچھ ان سے سرزد ہوئی خطا اس کا وہ اعتراف کر چکے اور ان کے اعمال صالحہ بھی تھے اور ان سے خطا بھی ہو گئی، تو قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو کھول دیا گیا، انہوں نے اپنا تمام مال لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی قبول نہیں کیا، اللہ رب العزت نے ان کی تائید میں آیت نازل فرمائی کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کا مال لے لیجئے اور ان کو پاک کر دیجئے، ان کے صدقے کو قبول فرما لیجئے، وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور ان کے لیے اللہ سے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، کہ آپ کی جو دعا ہے وہ ان کے لیے اطمینان کا باعث ہے اور اللہ رب العزت سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نے مومنین کے مال کو اور ان کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں اور قتل کر بھی دیے جاتے ہیں، انہیں خود بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، انہی کے بارے میں وعدہ حق ہے جو کہ تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں اللہ نے بیان کیا، اور اللہ رب العزت سے سچا کوئی نہیں ہے کہ جو اپنے وعدے کو پورا کرے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، ان کو خوشیاں منانی چاہیے کہ انہوں نے اللہ سے جو معاہدہ کیا، جو ڈیل کی ہے، کہ اللہ رب العزت نے جس طرح جنت کے بدلے ان کے مال اور جان کو خرید لیا، اور یہ عظیم کامیابی ہے جو اللہ نے مومنین کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد 3 صحابہ کرام وہ تھے جو مزید
ایک تو ان کا ذکر ہوا سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا۔ اس کے بعد 3 صحابہ کرام اور تھے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی تھے۔ 2 صحابی تو اس میں سے بدری ہیں، اور سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غزوہ احد اور دیگر بہت سارے غزوات میں شریک رہے، اور بالخصوص یہ نہایت اہم واقعہ ہے، اس کے اندر اتنے سارے پہلو ہیں جو ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بس اسی اس میں رہ گیا کہ میں آج کل میں جاتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں شدید پریشانی میں تھا کہ میں نے مدینے میں دیکھتا کہ پیچھے صرف منافقین رہ گئے، صرف وہ لوگ رہ گئے کہ یا تو واقعتاً ان کے پاس کوئی عذر ہے یا پھر وہ منافق ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں منافقین کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا عذر لے کے جاتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہانوں کو قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بھیج دیتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ تو حقیقی صحابی ہیں، انہوں کے ایمان نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ کوئی بہانہ کرے۔ انہوں نے کہا میں اس بات پہ قدرت رکھتا تھا کہ اگر میں کوئی بات بیان کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورے معاملے کو واضح طور پر پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں غفلت میں رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا، اور یہاں ان صحابی رسول کی آزمائش شروع ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی حکم جاری فرما دیا، مومنین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کرنا چھوڑ دی، ان سے بات کرنا چھوڑ دی۔ ان کی یہ کیفیت تھی کہ یہ نکلتے بازار میں جاتے، یہ مسجد نبوی میں جاتے، یہ فرماتے میں اللہ کے رسول کو دیکھتا، اور جب میری ان سے التفات کا موقع آتا کہ وہ میری طرف دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو پھیر لیتے۔ صحابہ کرام کے پاس جاتے، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، شدید تکلیف اور پریشانی کے اندر تھے۔ اور ایک وقت ایسا آیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے کزن تھے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، مجھے ان سے بڑی شدید محبت تھی، میں ان کے باغ میں گیا اور میں نے جا کے ان کو اللہ کی قسم دے کے پوچھا، میں نے کہا تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تم اس بات کو جانتے ہو، تم مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، یعنی وہ بھی ان سے شدید محبت کرتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تھا، انہوں نے ان کو جواب نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں میں زار و قطار روتا ہوا وہاں سے نکلا، اور اس کے بعد میں باہر آ گیا، اور اس پر مزید آزمائش کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کے پاس انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ان کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے جو ان کا نام پوچھ رہا ہے، اور جب وہ ان کے پاس آیا تو اس کے پاس ایک خط تھا جو کہ دشمن کے بادشاہ کی طرف سے ان کے پاس بھیجا گیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے جو سردار ہیں انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم آپ کو بہت عزت دیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ یہ ایک اور آزمائش میرے اوپر۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور اس خط کو تندور میں اور آگ میں ڈال دیا، اور اسے کہا یہی اس کا جواب ہے۔ شدید تکلیف اور پریشانی کے اندر وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے اس بات کو جان لیا تھا کہ اللہ رب العزت کے سوا ان کے پاس کوئی پناہ نہیں ہے۔ دن رات اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرتے اور اللہ کے آگے روتے رہتے۔ ایک معاملہ یہ ہوا کہ 40 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ اپنی بیویوں کو بھی علیحدہ کر دو، اور یہاں پر اطاعت کا عالم یہ ہے کہ فرماتے ہیں آپ حکم دیجئے میں ان کو طلاق دے دوں، تو فرمایا کہ نہیں، ان کو صرف ان کے گھر بھیج دو، ابھی طلاق نہ دو۔ اور اس کے بعد اسی حالت میں اللہ کے آگے روتے روتے انہوں نے اس وقت کو وہ گزارتے رہے، یہاں تک کہ 50 دن مکمل ہو گئے، اور اس شدید کرب کی کیفیت میں تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم التفات نہیں فرما رہے، صحابہ کرام مومنین ان سے گفتگو نہیں کر رہے، اور یہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے وہ کس بنیاد پر کہ انہوں نے سچ کو اختیار کیا ہے، اور جو معاملہ تھا اپنے اللہ رب العزت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ ان کے سامنے وہ منافقین بھی تھے جو عام طور سے گھومتے تھے، جن کے عذر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا تھا، اور ان کے لیے کوئی معاملہ نہیں تھا، یہاں تک کہ 50 دن کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا اور فرمایا کہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور اللہ رب العزت بہت رحیم ذات ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وہ صحابی رسول دوڑے ان کے پاس ان کو اطلاع دینے کے لیے، اور جب وہ ان کے پاس آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو سیدنا کعب نے اپنی قمیض اتار کے ان کو خوشی کے موقع کے اوپر ان کو دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہایت فرط مسرت اور خوشی سے پہنچے، اور وہاں پر وہ کہتے ہیں میں اس شخص کو بھی نہیں بھولا جس نے اٹھ کر مجھے گلے لگایا اور مجھے مبارکباد دی۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی اہم بات ہے کہ ایک غزوے سے پیچھے رہیں،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے رہیں، سچے مومن ہیں، اور جب آزمائش آئی ہے تو کس طریقے سے ثابت قدم رہیں کہ ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ رب العزت کے آگے گریہ وزاری کرتے رہے، اللہ کے آگے روتے رہے کہ اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا التفات اور ان کے وہ معاملات ہوئے۔ اور بنیادی بات یہ کہ کس کیفیت میں کہ ایک مومن کبھی بھی اپنی ذات سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے زبان سے جھوٹ نکلے، مومن سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات کو ہم گہرائی کے ساتھ اپنے دل کے اندر بٹھا لیں کہ کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ ہو، جب ہم اللہ رب العزت کی طرف نظر رکھنے والے ہیں، دنیا میں کوئی بھی نقصان بظاہر ہمیں نظر آتا ہو، لیکن سچ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیشہ عزت اور رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں ظاہری طور پر کوئی نقصان بھی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کے پاس اس کا اجر جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن مجید کو نازل کر دیا، اور انہوں نے جو وہ تکلیف اٹھائی تو جب وہ اس قرآن کو پڑھتے ہوں گے اور جب اس میں ان کا یہ ذکر آتا ہوگا اور وہ توبہ کی حوالے سے جو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا تو کیا ان کی کیفیت ہوتی ہوگی۔ فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو اس دین کے اندر تفقہ حاصل کرے، اور پھر وہ جائے اپنی قوم اور اپنے علاقے کی طرف اور ان کو دین کے حوالے سے دعوت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، یہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ نہایت اچھے پروگرامز یہاں پر چلتے ہیں، ترجمہ تفسیر کی کلاسز صبح بھی ہوتی ہیں، شام بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کے لیے اس میں اپنے اللہ رب العزت کے دین کو سمجھنے کے لیے اپنے وقت میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے مقرر کیجیے۔ کسی قسم کے کسی اجر کی کسی بات کا آپ سے طلب نہیں کیا جاتا، بس اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ جو وقت بھی ہمارے پاس میسر آئے، جب ہم نیت کریں اور کوشش کریں تو اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے گا۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، یہ آپ کے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق رسول آئے تمہارے پاس جو تمہارے لیے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ان کو نہایت گراں گزرتی ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں جو کچھ تمہارے اوپر گزرتا ہے، اور حریص علیکم تمہارے بارے کے اندر بالمؤمنین رؤوف الرحیم، محبت کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اتنا روئے زار و قطار روئے کہ اللہ رب العزت جو عالم الغیب ذات ہے اس نے اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کا کیا بنے گا، اللہ رب العزت میری امت کا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے دامن چھڑا کر جہنم کی آگ میں کودے جاتے ہو، اور میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوں اور تمہیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کے لیے رویا کرتے تھے، جس دین کو انہوں نے اپنے خون کی قیمت پر اپنا خون بہا کر ہم تک پہنچایا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کو اختیار کریں۔ ہماری زندگی کے اندر ہمارے شب و روز، ہماری غمی، ہماری خوشی، ہمارے تمام معاملات اس انداز سے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت سورہ انفال اور سورہ توبہ تھی، اور اس کے بعد اب مکی صورت کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہ 18 پاروں تک 14 مکی صورتوں کا سلسلہ ہے۔ اور جیسے کہ آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ مکی صورتوں کے اندر عقائد کو بیان کیا جاتا ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، دنیا کی حیثیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان موضوعات کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو رب کی ملاقات کے اوپر یقین نہیں رکھتے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کے اوپر راضی ہو گئے، دنیا کی زندگی کے اوپر مطمئن ہو چکے ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور ہماری آیات کے ساتھ وہ غفلت برت رہے ہیں۔ یعنی جب ان کے پاس دنیا کی آسائشیں اور دنیا کے معاملات موجود ہوتے ہیں، دنیا کی تمام چیزیں ان کے پاس ہیں، ان کے پاس گھر، گاڑی، بنگلہ، دولت سب کچھ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت میسر ہے، جبکہ ایمان، عمل صالح،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ صبر، وہ شکر، وہ قناعت، وہ اللہ رب العزت پر توکل، جو دنیا کی حقیقی معنوں میں نعمتیں ہیں اور جو ان کا اصل کہ جو اللہ رب العزت بندے کے دل کے اندر سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے، ان نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ فرمایا اگر اللہ رب العزت اسی انداز سے جلدی کریں جیسے کہ تم دعائیں کرنے میں جلدی کرتے ہو، تو پھر تمہارے لیے تو وہ چیز واقع ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو۔ بعض اوقات انسان کے منہ سے کوئی ایسی بری بات نکل جاتی ہے، اور فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ قبولیت کی ساعت ہو، وہ قبولیت کی گھڑی ہو، تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنے منہ سے جب بھی انسان کی کوئی بات نکلے تو وہ خیر کی بات ہو، بالخصوص ماؤں کے حوالے سے کہ چونکہ بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہے اور بعض اوقات تنگ آ جاتے ہیں، تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے منہ سے کوئی بد دعا یا کوئی برا جملہ نکل جائے اور اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لے گی۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں کرتا، ورنہ تو انسان کے لیے نہایت تکلیف دہ سامان ہو جائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن اللہ۔